وہ آج کافی لیٹ گھر پہنچا تھا، جس پہ اس کی والدہ ناراض تھیں۔ 29 سال کا وہ ڈی ایس پی اذان شاہ، مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار، پورے خاندان میں اپنی پوسٹ اور خوبصورتی کی وجہ سے بہت مقبول تھا۔ انتہا کا ضدی، غسیلا اور روڈ، لیکن ماں سے اتنی ہی محبت کرتا تھا اور ان پہ جان فدا کرتا تھا۔ سوری امی جان، آج کسی کیس میں پھنس گیا تھا، آئندہ دھیان رکھوں گا۔ اذان، آج تمہاری پھپھو نے آنا تھا، انہیں ریسیو کرنے جانا تھا بیٹا، لیکن تم بھول گئے۔ پتہ بھی جوان بیٹی کے ساتھ اکیلی وہ شہر سے گاؤں آ رہی ہیں، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ ان کی بات پہ اذان نے لب بھینچے۔ اب کیا بولتا کہ جوان جہان بیٹی کو گاؤں اکیلے لانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے یہی کہا، شہر سے واپس آتے اذان ساتھ لے آئے گا، پر انہیں اکیلے آنا پڑا۔ فروا بیگم اس پہ اپنے دل کی ساری باتیں جب تک کہہ نہ لیتی سکون نہیں آتا تھا۔ وہ بھی بہت پیار سے ان کی ساری باتیں دل دے کے سنا کرتا تھا۔ امی، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا نا؟ اب کی بار گھڑی پہ وقت دیکھتے سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ شیدی ہے نا، وہ مل گیا راستے میں، وہی لے کے آیا انہیں حویلی تک۔ بڑا نیک اور شریف بچہ ہے۔ شیدی ان کے گھر کی پرانی ملازمہ زکیہ کا بیٹا تھا، جو شہر پڑھنے جاتا تھا، روزانہ شہر آنا جانا تھا۔ شیدی سے اذان کی دوستی بھی اچھی خاصی تھی، وہ واقعی ایک شریف انسان تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ریسٹ کر لوں، کافی تھک گیا ہوں۔ موبائل پہ میسج آتے دیکھ وہ اٹھا تھا۔ کھانا لگا دیتی ہوں، کھانا کھا کے سونا۔ فروا بیگم نے محبت اور فکر سے کہا۔ نہیں، بھوک نہیں امی، آپ سو جائیں۔ وہ انہیں شب بخیر کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اور کتنا ویٹ کروں اذان، اب کال پک کر لو۔ عرصہ کا میسج پڑھتے وہ اس کی آتی کال کو دیکھتا مسکرایا۔ کال یس کرتا وہ کان سے لگاتا بے دہانی میں آگے بڑھا کہ کسی نسوانی وجود سے بری طرح ٹکرا گیا۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹتا دور جا گرا۔ موبائل کو چھوڑے وہ اپنے ساتھ ٹکراتے اس نسوانی وجود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے گرنے سے بچاتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ ٹکراؤ اتنے زور کا اور اچانک تھا کہ دانیہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ 16 سال کی اڑیل مٹیار خوبصورت نین نقش والی دانیہ کمال شاہ تھی، اذان شاہ کی پھپھو کی بیٹی۔ اذان شاہ نے اسے اگلے ہی پل فوراً جھٹکے سے چھوڑا، دانت پیستے اسے گھورا اور آگے بڑھ کے نیچے گرا۔ اپنا موبائل اٹھایا جو بند ہو چکا تھا، اور موبائل پہ اچھا خاصا اسکریچ بھی پڑا تھا۔ تم اندھی ہو جو دکھائی نہیں دیتا؟ وہ اس پہ غصے سے بھڑکا تو وہ سہم گئی۔ سوری اذان سائیں، وہ غلطی سے سب ہو گیا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے معصومیت بھرے انداز میں بولی۔ تمہاری سوری کا اچار ڈالوں؟ اذان موبائل کو الٹ پلٹ کے دیکھتا دبا دبا دھاڑا تو وہ سہم کے پیچھے ہٹی اور چھپک سے وہاں سے پلٹتی بھاگ گئی۔ غسیلا آدم خور، اپنے بالوں کو جھٹکا دیتے وہ اب نارمل انداز میں اپنے کمرے میں تھی، جہاں اس کی والدہ پہلے سے موجود تھیں۔ دروازے کو اچھی طرح لاک لگاتی ان کے قریب آ گئی۔ مشن از سکسیسفل اماں، وہ خوشی سے ماں کو گلے لگاتی بولی۔ شاباش میری بچی، بس اس طرح اپنے کام پہ لگی رہ، وہ دن دور نہیں جب اذان شاہ بھی تمہارا ہوگا اور یہ پوری حویلی بھی۔ بس میری بچی، اپنا مقصد نہیں بھولنا، پھوپھو زرمینہ نے اسے تفصیل سے سمجھایا۔ اپنی پہلی کامیابی پہ دانیہ بہت پرجوش ہو رہی تھی، آنے والے وقت سے بے خبر کہ وہ اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت مول لینے والی تھی۔ عرصہ غصے سے سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی۔ مسز لبنہ اسے یوں غصے میں دیکھتی پریشان ہوئی۔ کیا بات ہے عرصہ، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ان کے متفکر چہرے کو وہ جھانچ چکی تھیں۔ مجھے کسی نے کیا کہنا ہے موم، آئی ایم ناٹ گڈ ٹوڈے۔ وہ منہ پھیلاتی وہیں ان کے پاس ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ارے بیٹا کچھ تو پتہ چلے، ہوا کیا ہے؟ میری شہزادی کا موڈ کیوں آف ہے؟ کہیں اس ڈی ایس پی سے لڑائی تو نہیں ہوگی؟ انہوں نے پل کے 1000ویں حصے میں اندازہ لگا لیا، جس پہ عرصہ کا دماغ مزید گھوما۔ یو نو مما، یہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، بے وفا اور خود۔ وہ تو بھری بیٹھی تھی، مما کے پوچھنے پر اچھا خاصا بھڑک گئی۔ لیکن عرصہ بیٹا، جان تو مجھے ایسا نہیں لگتا، وہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ پر یقین کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی یہ رائے سن کر مجھے کافی حیرت ہو رہی ہے۔ مس لبنہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے عرصہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔
ان کی بیٹی چلتی پھرتی خوبصورتی کا مجسمہ تھی، جیسے ساری خوبصورتی آ کر عرصہ لاشاری پہ ختم ہوئی ہو۔ ایسے میں وہ جاگیردار ڈی ایس پی اذان شاہ ان کی بیٹی کا دیوانہ تھا، تو وہ کیوں نہ خوش ہوتی؟ ایک نہیں بلکہ 2 گاؤں کا وہ وارث تھا، اور ان کی بیٹی اس ڈی ایس پی کی منظور نظر۔ بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اذان ایسا بالکل نہیں، مسز لبنہ نے بیٹی کو سمجھایا۔ وٹ ایور ماما، آئی ایم گوئنگ۔ وہ غصے سے اٹھتی بنا ناشتہ کیے جا چکی تھی، جبکہ وہ اب اپنی فرینڈ طوبہ کو کال کر رہی تھی، جس کے ساتھ آج وہ کٹی پارٹی پہ جانے والی تھی۔ اذان سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا، باقی سبھی ناشتے کی ٹیبل پہ ہی موجود تھے۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ وہ اپنے بابا کو ایک نظر دیکھتا اپنے موبائل کو اپنی پاکٹ میں رکھ گیا، جو رات کو ٹکراؤ ہونے کے بعد سے چل ہی نہیں رہا تھا۔ السلام علیکم پھپھو۔ زرمینہ بیگم بھی اذان کو نظر آ ہی گئیں، اور ان کی وہ جاہل بیٹی بھی، جو اذان شاہ کی نظر میں جاہل ہی تھی۔ آج اذان شاہ کا موڈ بہت آف تھا، جسے رمیز شاہ نے بھی محسوس کر لیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوش رہو، آباد رہو۔ پھپھو نے اسے دعائیں دیں، جبکہ دانیہ ایک چور نظر اذان پہ ڈالتے واپس اپنے ناشتے پہ جھک گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، آج کچھ چپ چپ سے لگ رہے ہو؟ رمیز شاہ کی بات پہ اذان شاہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، بس طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں۔ مما میرا جوس۔ اذان شاہ اپنے بابا کو سنجیدگی سے جواب دیتا فروہ بیگم کی جانب مڑا۔ فروہ بیگم نے دانیہ کی طرف دیکھا۔ دانی بیٹا، یہ جوس اس طرف کرو، بلکہ ایک کام کرو، یہ جوس گلاس میں ڈال کر اذان کو دو۔ فروہ بیگم نے دانیہ کو جوس ڈالنے کا بولا، جس پہ اذان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ دانیہ نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے گلاس میں جوس انڈھیلا اور گلاس لیے اذان کی جانب بڑھی۔ اذان نے گلاس تھاما، لیکن اس دوران دانیہ کا ہاتھ اذان کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوا، جو اذان کو بہت عجیب لگا۔ دانیہ گھبرا کے اپنی جگہ پہ واپس بیٹھ گئی، جبکہ جوس پیتے اذان کی نظروں کا محور اب وہ 16 سالہ لڑکی تھی، جو دیکھنے میں تو معصوم لگ رہی تھی لیکن تھی نہیں۔ جوس فنش کرتا وہ اٹھ گیا۔ سب کو ایک ساتھ اللہ حافظ کہتا وہ شہر پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گئے۔ دانیہ اذان شاہ کی نظروں سے بہت بری طرح پزل ہو رہی تھی۔ وہ جس طرح دانیہ کو دیکھ رہا تھا، دانیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ لیکن اس کے جانے کے بعد دانیہ نے شکر کا کلمہ پڑھتے گہرا سانس خارج کیا۔ عرصہ جیسے ہی یونیورسٹی پہنچی، یونیورسٹی کے گیٹ پر اذان شاہ کو اپنی بڑی سی گاڑی لیے کھڑی دیکھ کر دل میں گہرا مسکرائی، لیکن چہرے پہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اپنی گاڑی سے نکلتے ہی وہ اذان شاہ کے جانب قدم بڑھا گئی۔ اذان شاہ عرصہ کو اپنی طرف آتا دیکھ چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے۔ رات بھر میرا فون نہیں اٹھایا، اور اب یونیورسٹی آ کر یقیناً تم معافی ہی مانگنے والی ہو، تو سن لو ڈی ایس پی، عرصہ نواز لاشاری تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ وہ اترا کر بولتی اذان شاہ کو بہت پیاری لگی۔ یار موبائل گر گیا تھا اور رات سے بند ہے، یہ دیکھو تمہارے سامنے ہے، ابھی ٹھیک کروانے کے لیے دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں نے یہی سوچا کہ اپنی عرصہ کے پاس جا کر اسے مناؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے محبت بھرے لہجے میں بولا، جانتے ہو رات سے میں کتنی اپسیٹ تھی، میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، اور اب مجھے اتنے زوروں کی بھوک لگ رہی ہے۔ عرصہ لاڈ سے نیچے والا ہونٹ باہر نکالتے ہوئے معصوم بچوں کی طرح کہنے لگی، تو یہ ڈی ایس پی کس لیے ہے میری جان؟ چلو اچھا سا بریک فاسٹ کرواتا ہوں۔ اذان شاہ کی محبت میں وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ خوشی سے اس کے ساتھ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے وہ خود کو بھی بہت بڑا آفیسر سمجھ رہی تھی۔ اذان شاہ کو اس کی یہی ایک عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ ناراض تو ہوتی لیکن پھر بہت جلدی مان جاتی تھی۔ وہ اسے لیے ایک ریسٹورنٹ میں آیا، جہاں اس کو اس کی پسند کا ناشتہ کروا کے وہ دوبارہ اسے یونیورسٹی چھوڑ گیا۔ اذان نے اپنا موبائل ٹھیک کروانے کے لیے حوالدار فیاض کو اپنے قابل اعتبار بندے کے پاس بھیجا اور خود آج کے کیس کی فائلز نکلواتا اسٹڈی کرنے لگا۔ ایک اہم کیس کے سلسلے میں اذان شاہ پورے 1 ہفتے سے اتنا پھنس گیا کہ حویلی بھی نہ آ سکا، اور پورا ہفتہ وہ شہر والے اپارٹمنٹ میں رہا۔ ایسے میں عرصہ کبھی کبھار آ کر اس کو تھوڑا سٹریس فری کر جاتی۔ دانیہ شیدی کے ساتھ شہر آئی تھی، اسے کالج میں ایڈمیشن لینا تھا،
اس سارے سلسلے میں کافی وقت لگ گیا۔ شیدی تو خود حیران تھا کہ پھپھو زرمینا نے کیسے اتنا بڑا دل کرتے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ واپسی پہ رات ہو گئی تھی۔ شیدی بھیا، کیا ہم یہاں کسی کے گھر رات نہیں رک سکتے؟ رات کا سفر کرنے سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، دانیہ نے معصومیت بھرے انداز میں کہا۔ دانیہ بی بی، گاؤں جاتے ہوئے تو یہاں سے واقعی کافی وقت لگ جائے گا، اور رات کے وقت آپ کا میرے ساتھ جانا بھی مناسب نہیں۔ یہاں سے تھوڑی سی قریب ہی اذان سائیں کا گھر ہے، اگر آپ گھر والوں سے پوچھ لیں تو میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں، آپ ان کے ساتھ حویلی چلی جائیں۔ شیدی کو بھی اس وقت دانیہ کے ساتھ جانا بالکل مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں اذان سائیں کے پاس چھوڑ آئیے، پھر ان کے ساتھ ہم حویلی چلے جائیں گے۔ وہ بھی فوراً راضی ہو گئی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اذان شاہ کے سامنے بیٹھا اسے تمام تفصیل بتا رہا تھا۔ اذان شاہ کے لب بھینچے ہوئے تھے، وہ کسی صورت بھی دانیہ شاہ کو یہاں نہیں رکھ سکتا تھا، اور اس وقت حویلی لے کے جانا بھی اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اسے تو اس بات پہ بہت غصہ آ رہا تھا کہ پھپھو نے کیسے شیدی کے ساتھ دانیہ کو بھیج دیا۔ ٹھیک ہے شیدی، تم جاؤ، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ اذان شاہ نے سنجیدہ لہجے میں شیدی سے کہا تو وہ فوراً وہاں سے باہر کی راہ لے گیا۔ یہ آپ کا گھر ہے اذان سائیں؟ اذان جو موبائل پر کسی کو فون کرنے لگا تھا کہ اس کی بات سنتا تھم گیا اور اس کی جانب پلٹا۔ تم کس کی اجازت سے شیدی کے ساتھ شہر آئی ہو؟ اب کی بار وہ اس کی جانب غصے سے بڑھا تو وہ سہم کے صوفے پہ جا ٹکی۔ اماں نے اجازت دی تھی اذان سائیں، اس نے فوراً سے بیشتر جواب دیا۔ پھپھو نے بھی کیسے اجازت دے دی، وہ بھی ایک نامحرم مرد کے ساتھ؟ انہیں ذرا احساس نہیں جو انہوں نے تمہیں شیدی کے ساتھ بھیج دیا؟ حیرت ہے مجھے۔ وہ آنکھیں نکالتا بولا، اور اب چپ کر کے یہاں بیٹھو جب تک میں تمہاری واپسی کا کوئی بندوبست کرواتا ہوں۔ وہ اسے ڈپٹتا ہوا اب اپنی والدہ سے بات کر رہا تھا۔ انہوں نے دانیہ کے شہر جانے کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اس پر اذان شاہ کو مزید غصہ آیا۔ انہوں نے اسے یہ کہا کہ یا تو وہ خود دانیہ کو لے کر حویلی آئے یا رات اسے وہیں پہ اپنے اپارٹمنٹ میں ہی رکھے، کسی اور کے ساتھ نہ بھیجے۔ اذان شاہ کے لیے یہ لڑکی ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر گئی تھی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں عرصہ نے یہاں آنا تھا، اور اذان شاہ نہیں جانتا تھا کہ دانیہ عرصہ کو یہاں دیکھے، اور دوسری طرف عرصہ بھی دانیہ کو یہاں دیکھ کے کچھ غلط نہ سمجھے۔ پر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ ابھی وہ یہ ساری باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک سے عرصہ چہکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ہائے ازی، ویئر آر یو؟ وہ اپنا بیگ گھماتی جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے صوفے پر ایک کمسن لڑکی کو بیٹھا دیکھ کر اپنے قدموں پر بری طرح ٹھٹکی۔ دانیہ کی نظر بھی آنے والی اس حسین لڑکی پہ جا ٹھہری، جو ریڈ سکرٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے گلے میں ریڈ سٹالر لیے وہاں موجود تھی۔ اس کے لباس میں اس کی رعنائیاں بہت واضح ہو رہی تھیں۔ دانیہ نے اپنی نظریں فوراً ہٹا لیں۔ اذان شاہ اس کی نظر دانیہ کی جانب دیکھتا اپنے لب بھینچ گیا۔ یہ کون ہے ازی؟ عرصہ کی طرف سے پہلا سوال اذان شاہ کا دماغ گھمانے لگا۔ کزن ہے یار، تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ یہاں۔ کیسا مسئلہ؟ اذان، یہ اس وقت تمہارے اپارٹمنٹ میں کیا کر رہی؟ کزن ہے تو گھر میں ہونی چاہیے نا، یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ عرصہ کی شکی طبیعت سے اذان اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ اذان کا ایک پل کے لیے بھی وہم نہیں کھاتی تھی، وہ بس اسے اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھنا چاہتی تھی، اور اذان بھی جانتا تھا کہ عرصہ اس سے کم محبت نہیں کرتی بلکہ بے انتہا محبت کرتی، اور اس کی محبت کے آگے ہی اذان شاہ اپنا دل ہارا تھا۔ لیکن اس وقت دانیہ شاہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھی۔ ڈونٹ وری، ابھی تھوڑی دیر میں اس کو واپس گاؤں بھجوا دوں گا، تم یہاں آ کر بیٹھو۔ اذان شاہ نے عرصہ کو کول ڈاؤن کرنا چاہا، لیکن عرصہ کو وہ لڑکی ایک آنکھ نہ بھائی۔ عرصہ کو شدید غصہ آنے لگا۔ اذان، 1 منٹ سے پہلے اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کرو، میں اس کو 1 سیکنڈ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ عرصہ کی بات پہ دانیہ کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی۔ معاف کرنا باجی، میں یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آئی، مجبوری میں آئی ہوں، اور مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے آنا ہے تو میں یہاں کبھی نہ آتی۔ دانیہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے جس انداز میں کہا، عرصہ اور اذان اس کا منہ دیکھنے لگے۔ وٹ آر یو سینگ؟ یو کال می باجی؟
ہاؤ ڈیئر یو، جرت کیسے ہوئی مجھے یہ لفظ کہنے کی؟ تم بہت چھوٹی بچی ہو کیا جو مجھے باجی کہہ رہی ہو؟ اذان، میں اس کا منہ توڑ دوں گی، کس انداز میں مجھ سے بات کر رہی ہے یہ؟ اچانک عرصہ کو سخت غصہ آیا اور وہ جارحانہ انداز میں دانیہ کی جانب بڑھی۔ دانیہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹی، لیکن اذان نے عرصہ کو وہیں روک لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پیچھے ہٹو۔ اذان شاہ کو بھی اب غصہ سا آنے لگا کیونکہ عرصہ اوور ری ایکٹ کر رہی تھی۔ ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں، اس کو ابھی اسی وقت یہاں سے نکالو۔ عرصہ کسی طور پر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں اسے چھوڑ کر آتا ہوں۔ اذان نے جلدی سے معاملہ رفع دفع کرتے کہا۔ تم کیوں چھوڑ کر آؤ گے؟ تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، اس کو ڈرائیور کے ساتھ چلتا کرو ابھی کے ابھی۔ عرصہ نے غصے سے کہا، یہ ناممکن ہے، میں ہرگز اسے ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ جو بھی ہے یہ ہمارے خاندان کی عزت ہے، اور میں خاندان کی عزت مائی فٹ۔ تم ایک لڑکی کو کیا رات بھر اپنے اپارٹمنٹ میں رکھو گے؟ عرصہ کی باتیں آج اذان شاہ کو کچھ برا سا فیل کرا رہی تھیں۔ جس بدتمیزی سے وہ بات کر رہی تھی اذان شاہ کو وہ ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ بس اب میں تمہارے منہ سے کچھ غلط الفاظ نہ سنوں عرصہ، تم یہی میرا انتظار کرو گی؟ اور تم دانیہ کی طرف دیکھا، چلو میرے ساتھ۔ اذان شاہ اتنے غصے سے بولا کہ عرصہ کی پھر ہمت نہ ہوئی کہ وہ کچھ بولتی۔ میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گی؟ میں بھی جا۔ عرصہ، میں نے کیا کہا ہے؟ اذان نے اس کی بات کاٹتے اس کی جانب مڑا۔ یہی میرا انتظار کرو، میں اسے چھوڑ کر آتا ہوں۔ اب بھی وہی سرد لہجہ۔ مجبوراً عرصہ کو وہیں بیٹھنا پڑا اور وہ دانیہ کو لیے گھر سے نکلا۔ دانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنی زیادہ بے عزتی ہونے کے باوجود وہ خاموش تھی، جبکہ وہ خاموش رہنے والوں میں سے تھی نہیں۔ اور کچھ پانے کے لیے تو کچھ کھونا تو پڑتا ہی تھا، اور بہت کچھ پانے کے لیے اگر تھوڑا کچھ کھونا بھی پڑ جاتا تو کوئی قباحت نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آج وہ خاموش ہی رہی۔ کافی وقت گزر گیا تھا، دانیہ اب تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ پھوپھو زرمینہ بھی اب پریشان ہو گئی تھیں، جبکہ فروا بیگم ان سے ناراض سی رہنے لگیں۔ زرمینہ شادی کے ساتھ اس کو نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ بہت غلط ہو گیا، وہ جوان جہان لڑکی ہے، تم نے اکیلے اس کو شادی کے ساتھ بھیج دیا اور اب پریشان ہو رہی ہو۔ بھابھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ آج ایڈمیشن کی لاسٹ تاریخ ہے، تو پھر میں نے بھیج دیا۔ اچھا، فکر نہیں کرو، میری اذان سے بات ہوئی ہے، وہ اسے لے کر حویلی آ رہا ہے۔ فروا بیگم نے تسلی دی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ زرمینہ کے چہرے پہ تو ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شکر اللہ پاک کا، میری بیٹی صحیح سلامت ہے۔ مجھے اذان بیٹے پہ پورا بھروسہ ہے، وہ دانیہ کو صحیح سلامت حویلی واپس لے آئے گی۔ ایک بات ہے، فروا بیگم سرس بات میں ہلاتی رہ گئیں۔ گاڑی میں اس وقت مکمل خاموشی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے سے بالکل کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ دانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے تو اذان کے چہرے پہ کرختگی۔ دونوں ہی اپنے اندر ہونے والی جنگ سے لڑ رہے تھے۔ حویلی ابھی کافی دور تھی۔ وہ آپ کی گرل فرینڈ تھی اذان سائیں؟ اس وقت وہ ایک کچے راستے پہ گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک سے دانیہ کے لبوں سے ادا ہوتے الفاظ پہ بری طرح چونکا۔ وٹ؟ کیا کہا تم نے؟ اذان نے بمشکل سٹیئرنگ کو سنبھالتے ہوئے اس کی جانب ایک نظر دیکھا۔ وہ لڑکی آپ کی گرل فرینڈ تھی جسے آپ اپنے شہر والے گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں، اب واپس جا کر اس کے ساتھ رات گزاریں گے؟ وہ 16 سالہ لڑکی کے منہ سے ایسی باتیں سنتے ہوئے بری طرح شوک ہو گیا تھا اور جھٹکے سے گاڑی روکی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ منہ توڑ دوں گا میں تمہارا، دوبارہ سے ایسی کوئی بات کی تو۔ اذان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دے۔ سچ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے شہر کی گرل فرینڈ ہے جس کے ساتھ آج آپ رات گزارنے والے ہیں۔ اذان سائیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہم حویلی جا کر ماموں سائیں کو سب کچھ بتا دیں گے کہ آپ شہر میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ میں منہ توڑ دوں گا تمہارا جو دوبارہ اس طرح کی کوئی بات کہی تو۔ اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچے اذان اس کے اوپر جھکا تھا کہ دانیہ سہم کر ایک دم چپ ہو گئی۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ لگتا نہیں ہے کہ تم 16 سال کی ہو۔ تمہیں کیا پتا جو تم بکواس کر رہی ہو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اذان نے غصے سے سٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ ہمیں سب پتہ ہے کہ شہر میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔
ہم بھی شہر میں ہی پلے بڑے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اب ہمیں اماں سائیں حویلی لے آئی ہیں۔ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے دانیہ نے اسے تفصیل سے بتایا۔ چھی، افسوس تمہاری اس طرح کی محبت پہ، تمہاری باتوں سے اندازہ ہو گیا مجھے۔ اور خبردار جو تم نے حویلی جا کر کچھ بھی الٹی سیدھی بات کہی تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے وہ سر جھٹکتا ہوا بولا، لیکن اسے وارن کرنا نہ بھولا۔ اس کی دھمکی پر دانیہ نے آنسو پونچھتے ہوئے اسے گھورا، لیکن اس بار خاموش رہی۔ اذان نے گاڑی سٹارٹ کی، ایک بار دو بار، لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ نیچے اترتے اس نے گاڑی کو دیکھا۔ گاڑی کا انجن بہت گرم ہو گیا، بالکل اذان کے دماغ کی طرح۔ ابھی وہ گاؤں سے کافی دور تھے۔ یہ سڑک شہر کو گاؤں سے ملاتی تھی اور ارد گرد کوئی گھر، کوئی دکان وغیرہ نہیں تھی۔ ایک طرف دور دور میدان تھے اور دوسری طرف درختوں کے انبار۔ اذان نے بونٹ کو غصے سے بند کرتے ہوئے زور سے مکہ اس پہ برسایا۔ عجیب ہی پھنسا ہوں میں۔ واپس آتے دوبارہ پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی تو وہ سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ ابھی کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کے نمبر پر ارسا کی کال آنے لگی۔ ایک نظر دانیہ کی جانب دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اور آگے بڑھ کر ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھاتے ہوئے کال ریسیو کی۔ کہاں ہو تم عزیز؟ اس کا پہلا سوال ہی یہی تھا، اور اذان جانتا تھا راستے میں فکر نہیں کرو، جلدی آ جاؤں گا۔ اس کے جواب پر دانیہ کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جبکہ فون پر اس کو کہہ رہے ہیں جلدی آ جاؤں گا۔ ایک بار ہمیں حویلی جانے دیں، پھر دیکھیے ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں پلان بنا رہی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی جو اوپر بیٹھا تھا اس کی کیا پلاننگ تھی۔ اذان نے کال بند کرتے ہوئے ایک بار پھر سے گاڑی سٹارٹ کی۔ صد شکر تھا کہ اس بار گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی آگے بڑھاتا اس کی گاڑی کے پاس آ کر ملک ارباز کی گاڑی رکی۔ اذان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ ایک برے کماش کا انسان تھا اور اس وقت سیکیورٹی گارڈ کے ہمراہ تھا۔ وہ گاڑی سے نکلتا اذان شاہ کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اپنا چہرہ ڈھانپو، اذان نے دانیہ کی جانب مڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تو باہر کسی شخص کو اپنی گاڑی کی طرف آتے دیکھ کر وہ فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ گئی۔ ملک ارباز کے قریب آنے پر اذان گاڑی سے نیچے اترا۔ کیا بات ہے شاہ سائیں؟ کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ؟ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ ملک ارباز نے ایک نظر گاڑی میں بیٹھی کمسن حسینہ کی جانب دیکھنا چاہا تو اذان اس کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ نہیں ملک صاحب، اذان شاہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، آپ اپنے راستے جائیے، میں اپنے راستے جا رہا ہوں۔ اذان نے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے غصیلے انداز میں کہا تو ملک ارباز سرس بات میں ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اذان شاہ نے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکلا۔ اس وقت اس کے دماغ سے ارسا بالکل محو ہو گئی۔ ارباز ملک کی نگاہوں کا مرکز دانیہ شاہ تھی، اور جن نظروں سے دانیہ کو دیکھ رہا تھا، اذان شاہ کے تن بدن میں آگ بھڑک چکی تھی۔ حویلی پہنچتے گاڑی روکتے وہ دانیہ کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھا۔ سبھی اس کا انتظار کرتے ابھی تک جاگ رہے تھے۔ سنبھالیے اسے، خبردار آج کے بعد میں نے اس کو بغیر اجازت حویلی سے نکلتے دیکھا یا کسی نامحرم کے ساتھ یہ باہر گئی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اذان شاہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ حویلی کے در و دیوار ہل کے رہ گئے۔ دانیہ شاہ ماں کے سینے سے لگی آنسو بہانے لگی۔ اذان بیٹا ریلیکس، بچی ہے، تھوڑی بڑی ہوگی تو سنبھل جائے گی۔ رمیز شاہ نے اذان شاہ کو کول ڈاؤن کرنا چاہا۔ کیسے سنبھلے گی بابا سائیں؟ اور پھپھو آپ کا اتنا بڑا دل ہے کہ آپ نے ایک نامحرم کے ساتھ اس کو شہر بھیج دیا۔ یہ پہلی اور آخری بار تھی جو میں چھوڑ رہا ہوں، اگلی بار اس طرح کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ غصے سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ زرمینہ بہن خیال کرو، لڑکی ذات ہے، کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ وہ تو شکر کرو کہ شیدی ایک شریف بچہ ہے، کہیں اور لے جاتا تو ہم کیا کر لیتے۔ معاف کرنا بھائی جان، غلطی ہو گئی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ زرمینہ نے بھی فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی اور دانیہ کو تھامے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میرا تو خیال ہے سائیں آپ کو اب فیصلہ کر لینا چاہیے، فروہ بیگم نے شوہر کے متفکر چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں،
وہ تو اچھا ہوا زرمینہ عدت کے بعد بیٹی کو لے کر یہاں آ گئی، ورنہ شہر کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ کیسے نہ لے کر آتی، ہماری امانت تھی، وہ اس حویلی کی عزت ہے، وہ یہاں نہ لے کر آتی تو کہاں جاتی؟ فروا بیگم تیز لہجے میں بولی، ہاں یہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں آپ، سمجھ نہیں آ رہا اذان شاہ سے کیسے بات کروں۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، بات کیا کرنی ہے سائیں؟ اسے بتائیے کہ وہ اس کی بچپن کی منکوحہ ہے، اس پہ پورا اختیار رکھتا ہے، جس طرح نکاح ہوا اب رخصتی بھی کر دیں تاکہ اذان شاہ خود اس کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ فروا بیگم کے الفاظ سیڑھیاں نیچے اترتے اذان شاہ نے بخوبی سنے تھے۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہ لڑکی جو ایک آنکھ اس کو نہیں بھاتی تھی وہ اس کی منکوحہ تھی۔ بچپن میں کب نکاح ہوا اسے تو کچھ یاد بھی نہیں تھا۔ یقیناً اس کے ماں باپ اس کو ٹریپ کر رہے تھے، اذان کو تو یہی سمجھ میں آیا، اور بنا ان سے کوئی بات کیے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ دوسری طرف کال کر کے عرصہ اسے دھمکی بھرے میسج کرتی اپنے گھر واپس لوٹ گئی تھی۔ اذان کے پاس فی الحال اس کو جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ دانیہ شاہ اس کی بچپن کی منکوحہ ہے، اور اب وہ اس رشتے سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے۔ اسے یہ سوچنا تھا کیونکہ اس کی زندگی میں جو مقام ارسل کا تھا وہ دانیہ شاہ کو کبھی نہیں دینے والا تھا۔ اپنی طرف سے تو وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ صبح ہوتے ہی اس کی منکوحہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کرنے والی تھی۔ اذان شاہ، ہمیں صرف سچ سننا ہے، اور ہمیں صرف یہی بتائیے کہ کیا دانیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ اپارٹمنٹ میں کل آپ کے ساتھ کوئی لڑکی تھی؟ اپنے بابا سائیں کے الفاظ پہ وہ اس وقت خود کو زمین میں گھڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور یہ سب صرف اور صرف سامنے کھڑی 16 سال کی لڑکی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ بابا سائیں، آپ کو یہ جو کچھ کہے گی آپ اس کو سچ مان لیں گے؟ اذان شاہ نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہو کہ شہر میں کوئی لڑکی تمہاری گرل فرینڈ نہیں۔ رمیز شاہ کی بات پہ اذان شاہ نے گہرا سانس بھرا، بابا وہ صرف میری ایک دوست ہے، یہ نہ جانے اسے کیا سمجھے بیٹھی ہے، اور یہاں آ کے آپ کے کان بھر رہی ہے، میں اس کی جان لے لوں گا۔ اذان شاہ غصے سے آگے بڑھا کہ رمیز شاہ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے اسے پیچھے کیا اور زور کا ایک تھپڑ اس کو جھڑ دیا۔ اذان شاہ حیرت سے اپنے بابا کو دیکھنے لگا۔ آج پہلی بار زندگی میں انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پھیلی بے یقینی دیکھتے رمیز شاہ گہرا سانس بھر کے رہ گئے۔ وہ جوان جہان بیٹا تھا ان کا، اور وہ اس پر ہاتھ اٹھا گئے۔ بابا سائیں؟ اذان شاہ کے لہجے میں نمی سی گھلتی محسوس ہوئی، لیکن اس وقت رمیز شاہ کو خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا تھا، اس لیے وہ سینہ تان کے کھڑے رہے۔ اذان شاہ، آج ایک بات تمہیں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ دانیہ شاہ تمہاری منکوحہ ہے، اور ٹھیک 2 سال بعد جب وہ 18 کی ہو جائے گی تو تمہارے ساتھ رخصت ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو، اس گھر کی، اس خاندان کی بہو صرف دانیہ شاہی ہے، اس لیے اپنے دماغ میں کسی بھی انجان لڑکی کو مت لفٹ کروانا، ورنہ کیا بابا جان، یہ بھی بتا دے۔ اذان شاہ نے دکھی انداز میں پوچھا، ورنہ تم اپنے بابا سائیں کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ رمیز شاہ کے الفاظ اس کی ہستی ہلا کے رکھ گئے۔ اس کے بابا جان اتنا سخت فیصلہ لیں گے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس سب کی وجہ سامنے کھڑی وہ لڑکی تھی جس نے اس گھر میں آتے ہی اس کی زندگی میں بھوچال پیدا کر دیا تھا۔ یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ ہم ویسے ہی اتنی محنت کر رہے تھے، ہمیں کیا پتا کہ تم اذان شاہ کی بچپن کی منکوحہ ہو۔ زرمینہ پھپھو نے حیرت سے دانیہ شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ دانیہ شاہ اس وقت بری طرح گھبرائی ہوئی تھی اور جانتی تھی کہ اذان شاہ کے اوپر اس کے بابا نے ہاتھ اٹھایا ہے، جس کا بدلہ وہ اس سے ضرور لے گا۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اماں آج رات ہم آپ کے پاس یہیں سو جائیں؟ ڈر کے مارے وہ زرمینہ بیگم کا ہاتھ تھام کر بولی، ارے ڈر کیوں رہی ہے، اب تو تمہیں تمہارے ماموں کا سپورٹ بھی ہے نا۔ گھبراؤ نہیں میری بچی، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب تم اس حویلی کی مالکن بنو گی۔ مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ کم سے کم تمہارے بابا نے مرنے سے پہلے یہ کام بہت اچھا کر دیا۔ ویسے مجھے یاد پڑتا ہے
بچپن میں ایک دفعہ وہ تمہیں یہاں حویلی لے کر آئے تھے اور شاید تبھی تمہارا نکاح اذان شاہ کے ساتھ کر دیا، پر اس کے بارے میں انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ خیر چلو اچھا ہو گیا، میری کرموں والی نیک بخت بیٹی، اللہ تیرے نصیب بہت اچھے کرے۔ آمین۔ زرمینہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے خوشی سے اسے دعا دی، جبکہ اس وقت دانیہ شاہ کے دل و دماغ میں اذان شاہ کا خوف سمایا ہوا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب دانیہ کو لگا کہ اس کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے کلوروفارم سنگھاتے ہی بے ہوش کر دیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حویلی میں کہیں نہیں تھی، اور اپنے بھاری سر کے ساتھ وہ جیسے ہی اٹھی واپس چکرا کر بستر پہ گر گئی۔ سامنے ہی اذان شاہ غصے سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ دانیہ شاہ کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ وہ جھٹ سے بستر سے اٹھتی دور جا کے کھڑی ہوئی۔ آپ ہمیں یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ آپ ہمیں یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ بچپن کی منکوحہ ہو تو تمہارے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے یہاں لایا ہوں۔ جانتی ہوگی کیسا تعلق؟ کیونکہ بچی تو تم صرف عمر میں ہو، باقی سب تو تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ اذان نے طنز کیا۔ اذان سائیں، آپ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ہم نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ دانیہ شاہ بری طرح گھبرا رہی تھی کیونکہ اسے اذان شاہ کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ پکڑو یہ اور پہنو اسے۔ وہ اس کی جانب ایک ساڑی پھینکتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے؟ اتنی معصوم تم ہو نہیں جتنی تم بن رہی ہو۔ یہ ساڑی پہنو اور فوراً باہر آؤ۔ وہ سرد لہجے میں گھرایا، یہ نیٹ بلاؤز والی ساڑی ہم کیسے پہنے؟ ویسے ہی جیسے ساری دلہن اپنی شوہر کو رجانے کے لیے ایسے کپڑے پہنتی ہیں۔ مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، میں جب اندر آؤں تو یہ پہننی ہو، اگر تم نے یہ نہیں پہنی تو پھر میں اپنے طریقے سے پہناؤں گا۔ اذان شاہ غصے سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جان بوجھ کے اسے ٹیز کر رہا تھا، اور اب وہ مجبوراً دانیہ شاہ کو ساڑی پہننی پڑی، جس کا بلاؤز بہت ہی چھوٹا تھا کہ اس کی کمر اور پیٹ نظر آ رہے تھے۔ بازو اور گلے کے اوپر نیٹ لگا ہوا تھا، جس سے اس کے دودیا بازو بھی عیاں ہوتے اسے بہت خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہ کہیں سے بھی 16 سال کی نہیں لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ خود کو بھی آئینے میں دیکھتی تو شرما جاتی، لیکن اتنی ٹھنڈ میں اذان نے اسے ساڑی کیوں پہنوائی تھی؟ دل ہی دل میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ اپنی ماں کی بات مانتی اس حویلی میں آئی تھی۔ آج حویلی سے اتنی دور اذان شاہ کی قید میں پھنس گئی تھی۔ خوف سے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اذان شاہ کے فون پہ کسی سے بات کرنے کی آواز سنتی وہ ذرا کا ذرا دروازہ کھول کے کان لگا کے سننے لگی۔ تم میری محبت پہ شک کر رہی ہو؟ میری؟ ایسے کیسے کر سکتی ہو تم عرصہ؟ میں کر چکی ہوں اذان شاہ، تمہارے لیے وہ لڑکی ہی اہم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم رات کو واپس آتے، لیکن تم نہ آئے اور اپنا اعتبار کھو دیا تم نے اذان۔ عرصہ دکھ سے روتے ہوئے بولی۔ تم غلط کر رہی ہو عرصہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں یار، پھنس گیا تھا حویلی جا کے۔ تم میری محبت پہ شک نہیں کر سکتی۔ اذان زچ آیا تھا۔ اذان کل میں نے 3 گھنٹے تمہارا انتظار کیا، لیکن تم نہ خود آئے، نہ میری کال ریسیو کی، اور نہ ہی کسی میسج کا جواب دیا۔ صبح سے یہ وقت آ گیا اور اب تم مجھے کال کر کے کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری محبت کا یقین کروں؟ تو کیا اس سب سے میری محبت تمہارے دل سے ختم ہوگی؟ اذان نے ڈوبتے دل سے پوچھا۔ دوسری طرف عرصہ سسکی تھی۔ اذان، مجھے ایک ایسا شخص نہیں چاہیے جو اپنی حویلی میں اور حویلی والوں میں الجھ کے رہتا ہو۔ آج تمہارا یہ حال ہے، شادی کے بعد؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اذان نے غصے سے کال کاٹ دی اور موبائل دور دیوار پہ دے مارا۔ موبائل 2 حصوں میں بٹتا ٹوٹ گیا۔ دانیہ نے گھبرا کے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ تھوک نگلتے اس نے اپنا حق ہادی کتنے جانا میں تھوک نگلتے اس نے اپنا حلق تر کیا۔ یا اللہ، ہمیں اس جلاد سے بچا لیں، یہ تو آج ہمیں کچا ہی چبا ڈالیں گے۔ دانیہ نے اس کے کمرے میں کھڑکی ڈھونڈنی چاہی کہ تبھی دروازہ بجا۔ دانیہ دروازہ کھولو، باہر سے اذان چلایا تھا۔ آج اس کے سر پر خون سوار تھا۔ آج تمہارا یہ حال ہے، شادی کے بعد؟
اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اذان نے غصے سے کال کاٹ دی اور موبائل دور دیوار پہ دے مارا۔ موبائل 2 حصوں میں بٹتا ٹوٹ گیا۔ دانیہ نے گھبرا کے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ تھوک نگلتے اس نے اپنا حلق تر کیا، یا اللہ ہمیں اس جلاد سے بچا لے، یہ تو آج ہمیں کچا ہی چبا ڈالیں گے۔ دانیہ نے اس کمرے میں کھڑکی ڈھونڈنی چاہی کہ تبھی دروازہ بجا۔ دانیہ دروازہ کھولو، باہر سے اذان چلایا تھا۔ آج اس کے سر پہ خون سوار تھا، جیسے آج دانیہ شاہ اس کے ہاتھ سے قتل ہو جانی تھی۔ دانیہ، اگر 2 منٹ میں تم نے دروازہ نہ کھولا تو میرے پاس ماسٹر کی ہے۔ میں دروازہ کھول کے اندر آیا تو تمہارا وہ حال کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اذان دھاڑا تھا۔ دانیہ کی روح تک کانپ گئی۔ وہ لال رنگ کی نیٹ کی ساڑی میں جوالا مکھی بنی اس وقت وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس ساڑی میں وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ دوسری منزل پہ تھی۔ دانیہ نے کھڑکی کا سلائڈ گلاس کھسمسایا تو ٹھنڈی یخ بستہ ہواؤں نے اس کے مرمرے جسم کو چھوا تو اس کے جسم میں جھرجری سی بھر گئی۔ وہ کھڑکی کے اوپر چڑھتے ابھی بیٹھی تھی کہ دروازہ کھولتے اذان اندر داخل ہوا۔ دانیہ اسے دیکھتی بری طرح ڈری تھی۔ اس پہ اتنا خوف حاوی ہوا تھا کہ بنا سوچے سمجھے اس نے نیچے چھلانگ لگائی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی اذان نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ ہوا میں جھول رہی تھی۔ اذان نے خود پہ قابو پاتے اسے اوپر کی جانب کھینچا، جبکہ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اذان نے اسے اوپر کھینچا تو وہ سیدھی اس کے اوپر آن گری۔ ابھی وہ اٹھتی اذان نے اسے کمر سے تھامے اپنی طرف واپس کھینچا۔ وہ گھبرا کے سر اٹھائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے ذرا سا اوپر ہونے سے اس کی رعنائیوں پہ اذان کی نظر جا ٹھہری۔ اذان نے لب بینچے اسے پرے جھٹکا۔ وہ زمین پہ دور جا گری۔ اذان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو۔ اذان اپنی شرٹ اتار کے دور پھینکتا پھنکارا تھا۔ دانیہ گھبرا کے پیچھے ہٹتی پیچھے کی طرف سرکتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کا ساڑی کا پلو ڈھلک کے نیچے گرتا اس کی خوبصورتی کو مزید عیاں کرنے لگا، اور وہ اپنے اس ہوش ربا روپ سے بالکل انجان تھی۔ پلیز اذان سائیں ہمیں جانے دیں، وہ گھبرائے ہوئے بولتی اذان کو سخت طیش دلا گئی۔ جانے دوں؟ اب تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ اذان نے اسے ٹانگوں سے پکڑتے کھینچا۔ نہیں پلیز کچھ مت کریں، وہ رو دی تھی۔ یہی تمہاری سزا ہے۔ تم نے بابا سائیں کو میری گرل فرینڈ کے بارے میں بتایا۔ تم منہ بند رکھتی تو وہ میرے پاس ہوتی۔ اب میرا سارا جنون تم برداشت کرو گی۔ اذان شاہ کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھ کر اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اذان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھرا تھا اور بستر پہ لاتے پٹکا۔ وہ سرسمی کی حالت میں اذان کو دیکھے جا رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی کیونکہ اس کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ اذان سے معافی مانگ لیتی۔ اس کی بکھری حالت کو دیکھتے اذان اپنا رخ پھیر گیا۔ تم صرف 16 کی ہو، اسی وجہ سے آج تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا جو تم نے کیا اسے نہ بھولوں گا نہ کسی کو بھولنے دوں گا۔ صبح حویلی جا کے سب کو یہی بولنا کہ ہم نے ایک ساتھ رات گزاری ہے۔ ایک ساتھ رات گزارنے کا مطلب جانتی ہو نا؟ وہ اسی کی بات کا طنز اسی پہ کر رہا تھا، اور اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری کی تو جو آج نہیں ہوا اسے کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا، سمجھی تم؟ اسے وارن کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے وہ بلک بلک کے رو دی۔ اسے اذان سے آج سخت خوف محسوس ہوا، اتنا خوف کہ وہ سو چکی تھی یہاں سے نکلتے ہی وہ ماں کے ساتھ حویلی چھوڑ کے کہیں دور چلی جائے گی۔ اسے کوئی جائیداد، کوئی حویلی، کسی قسم کا کوئی حصہ رتبہ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ سب کے بدلے اسے اذان شاہ کو سہنا پڑتا۔ ساری زندگی کے لیے اس دیو ہیکل جیسے ذمت کے مالک شخص کو وہ نہیں سہن کر پائے گی۔ ساری رات وہ دماغ میں انہی باتوں کے تانے بنتی رہی۔ صبح صادق کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا تو دانیہ پھر سے گھبرا کے اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو، شاور لو فوراً، ہمیں حویلی کے لیے نکلنا ہے ابھی، وہ حکم صادر کرتا خود آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا بال سنوارنے لگا۔ شاور؟ لیکن کیوں؟
اس کے برجستہ پوچھنے پہ وہ اپنے لب دانتوں تلے دبا گئی۔ وہ ہمارے کہنے کا مطلب ہے اتنی ٹھنڈ ہے تو؟ سر جھکائے وضاحت دی تو اس کے انداز میں پوچھا۔ معلوم نہیں، شادی کی صبح شاور لیا جاتا ہے، اور کیوں لیا جاتا ہے یہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ ویسے بھی تمہیں ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کو نہیں کہا۔ اٹھو فوراً شاور لو۔ وہ پھر سے حکم صادر کرتا خود پہ پرفیوم کی بارش کر رہا تھا۔ دانیہ نے ڈرتے ڈرتے باتھ روم کا رخ کیا۔ ہمارے کپڑے؟ وہ دھیما سا منمنائی۔ یہ جو ساڑی زیبتن کی نا، یہ جو ساڑی زیبتن کی ہے نا، اسی کو پہن کے باہر آؤ فوراً۔ اذان نے حقارت سے اسے کہا۔ صرف منہ دھو لیں، ٹھنڈ ہے بہت، نہائیں گے تو جم جائیں گے۔ ایک اذان شاہ اور ایک نہانا، دونوں سے ہی اس کی جان نکلتی تھی، پر اس وقت ٹھنڈ میں نہانا دانیہ کو عذاب لگ رہا تھا۔ اذان پرفیوم ٹیبل پہ پٹکتا اس کے پاس آیا۔ بہتر ہوگا چپ چاپ جا کے شاور لے لو، ورنہ شاور لینے کی وجہ تھما دی تو روتی رہو گی۔ اس کے پر اسرار انداز پہ دانیہ نے جھٹ سے باتھ روم کے اندر جاتے دروازہ لاک کیا۔ صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، فوراً نکلو باہر۔ اذان کی آواز سنتی وہ جھٹ سے شاور لینے لگی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ لرزتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے بدن پہ ساڑی کا بلاؤز چپک سا گیا تھا۔ وہ نسوانی حسن میں کہیں سے بھی 16 کی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک پل کو اذان کو اس کی عمر کو لے کے پھر سے شک گزرا، لیکن سب جھوٹ بول سکتے ہیں، اس کے بابا سائی نہیں۔ انہوں نے بھی اس کی عمر 16 سال ہی بتائی تھی۔ وہ اذان کے قریب آتی اسے چونکا گئی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کے دانت بھی بج رہے تھے۔ اذان کو ایک پل کو اس پہ ترس سا آیا، لیکن پھر کل کا واقعہ سوچتے وہ ترس بھی فوراً کہیں دور جا سویا۔ بال کیوں نہیں سکھائے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اس کے لمبے بالوں کو ایک دوسرے میں الجھا دیکھ ماتھے پہ بل ڈالے بولا کہ ایک دم وہ چھینک مارتی اذان کو سخت غصہ دلا گئی۔ منہ پہ ہاتھ رکھو، ال مینرڈ لڑکی، وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولا۔ نہا کے ہمیں اس طرح؟ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ پھر سے چھینک مار گئی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کی کلائی تھامے کمرے سے باہر نکلا، لیکن ساڑی اس کے بدن کی رنائیوں کو خوب اجاگر کر رہی تھی۔ مجبوراً اذان کو اپنا کوٹ اسے پہنانا پڑا۔ دانیہ نے شکر ادا کیا، کچھ تو ٹھنڈ سے بچت ہوئی تھی اس کی۔ اسے گاڑی میں بٹھائے اب حویلی جا رہا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی اذان اسے لیے حویلی کے اندر داخل ہوا تو پھپھو سمیت اس کے والدین بھی وہاں موجود تھے۔ یہ کیا حرکت کی اذان تم نے؟ کہاں لے کے گئے تھے تم دانیہ کو؟ وہ باس پرس کر رہے تھے۔ اپنے شہر والے گھر، رات رکے ہیں ہم وہاں، اور وہاں ہم نے ایک ساتھ کافی وقت گزارا ہے، جس کا مطلب ہے اب رخصتی آپ مجھے دے ہی دیں۔ اذان معنی خیزی سے بولتا اپنے بابا پہ گھڑوں پانی ڈال گیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ بھی 18 کی نہیں ہوئی تم نے۔ کیسے؟ انہیں شوق سا ہی لگا، جبکہ دانیہ ماں کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ جب نکاح کی کوئی عمر نہیں تو رخصتی کا کیوں ویٹ کرنا؟ ایسے نکاح کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ بھی دو بدو جواب دیتا بولا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کمسن بچی، اور تم نے کیا سمجھ رکھا ہے خود کو؟ بھائی سا، اذان کو کچھ نہ کہیں۔ بھائی صاحب، اذان کو کچھ نہ کہیں، اس کا حق تھا دانیہ پہ، اور ویسے بھی دانیہ کے شناختی کارڈ پہ عمر کم لکھی ہے، جبکہ ہے یہ 18 کی ہی۔ پھپھو نے ان سب کی سماعتوں پہ ایک اور بم پھوڑا۔ اذان کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا، بے یقینی سے دانیہ کی طرف دیکھا۔ 16 کا سمجھتے اس نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ تو 18 کی نکلی۔ یہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ رمیز شاہ کو یقین نہ آیا، جبکہ دانیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اپنی ماں کو روکے، جو اس کا بھانڈا پھوڑ چکی تھی۔ جی بھائی صاحب، یہی سچ ہے، آپ چاہیں جب مرضی دانیہ کی رخصتی لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھپھو زرمینہ کی بات پہ اذان کو سانپ سونگ گیا۔ وہ اپنا رخ پھیرے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا کہ اس کی سماعت سے اپنے ابا کے جملے ٹکرائے۔ جو حالات اب پیدا ہو گئے ہیں، مجھے آج ہی دانیہ بیٹی کی رخصتی چاہیے۔ وہ اپنے لب بینچ گیا، لیکن بنا کچھ کہے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا، اور نیچے سب اب ان کی رخصتی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ کہاں تو وہ دانیہ کو سبق سکھانے والا تھا، اور کہاں اب ساری بازی ہی الٹ گئی۔ اسے رہ رہ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا، کیوں وہ دانیہ کو لے کے گیا؟ جو اگر لے کے گیا تو اس کو اچھے سے سبق سکھا ہی دیتا۔
خیر ابھی بھی کون سا کچھ بگڑا تھا، وہ اس کی دسترس میں ہمیشہ کے لیے آ رہی تھی، اور یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی۔ ایک بار میرے ہاتھ لگو تم دانیہ، 16 سالہ، تمہارا وہ حال کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی تم۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، جبکہ وہ اس وقت اپنی ماں کی گود میں سر رکھے ڈری سہمی بیٹھی تھی، اور زرمینہ بیگم اسے مسلسل سمجھا رہی تھیں، جو رخصتی کے لیے انکار کر رہی تھی۔ بیٹا، جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد رخصتی اب ہو جانی چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ میری بیٹی کے دامن پہ کیچڑ اچھالیں۔ زرمینہ بیگم کی بات پہ دانیہ ہچکیوں سے روئی۔ امی جان، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا میرے ساتھ، صرف رات اپنے شہر والے گھر رکھا مجھے۔ اور وہ ابھی بات کر رہی تھی کہ فروا بیگم کا بلاوا آ گیا، تو وہ اٹھ کے چلی گئی۔ دانیہ ابھی تک اسی ساڑی میں تھی اور اذان کا کوٹ پہنے ہوئے، جس چیز سے وہ رات کو اپنی کم عمری کی وجہ سے بچ گئی تھی، آج سب مل کے اسی شیر کے آگے ڈال رہے تھے۔ دانیہ سسک رہی تھی، وہ اس وقت زخمی شیر تھا، اور کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ دانیہ کو چیر پھاڑ کھاتا۔ مجھے نہیں کرنی رخصتی، کیسے سمجھاؤں امی کو؟ ایک کام کرتی ہوں، بھاگ جاتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں پلاننگ کر رہی تھی، اور پھر دل بڑا کرتے اس نے بھاگنے کا پلان کر لیا تھا۔ کہیں بھی چلی جاتی، لیکن اذان کے ہاتھ سے بچنا تھا اسے۔ اذان کا شدید خوف اس پہ طاری تھا، اور اس قدر طاری تھا کہ وہ حویلی سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہی تھی، اور اس بات کا اس نے اپنی والدہ سے بھی ذکر نہیں کیا۔ رات تک حویلی میں خوب رونق ہو گئی تھی۔ دانیہ کو دلہن کی طرح سجایا گیا، زیادہ لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا، لیکن شارٹ نوٹس پہ قریبی رشتہ دار سبھی اکٹھے ہوئے تھے۔ دانیہ خود کو بے بسا محسوس کر رہی تھی، جیسے اسے شیر کے آگے ڈالنے سے پہلے بہت خوبصورتی سے سجایا جا رہا تھا، تاکہ شیر اسے چھوڑے ہی نہ۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اسے اکیلا چھوڑا تھا کہ وہ بڑی سی شال نکالتی خود پہ اوڑھ چکی تھی۔ ایک پل کو دانیہ کے قدم لرزے۔ اسے یہ سب کرنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، سب کی عزت پہ بات آ جانی تھی، لیکن وہ اذان کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق نہیں جوڑنا چاہتی تھی۔ اس کی نظر میں وہ ایک خون خوار بھیڑیا تھا۔ وہ اسے آج بہت سے جانوروں سے تشبیہ دے چکی تھی۔ اپنا حلق تر کرتے وہ بت خاموشی سے نظر بچاتی حویلی کی بیرونی حصے کی طرف بڑھ گئی، اپنے انجام سے بے خبر۔ وہ ایک بہت بڑا قدم اٹھا گئی جس نے اس کی زندگی میں بھوچال لے کے آنا تھا۔ بھائی صاحب، زرمینہ کی پریشان کن آواز رمیز شاہ اور اذان شاہ کی سماعت سے ٹکرائی۔ مہمانوں سے معذرت کرتے وہ اندر زنان خانے کی جانب بڑھے۔ اذان بھی 2 قدم کے فاصلے پہ رک گیا۔ کیا ہوا زرمینہ بہن، سب ٹھیک ہے نا؟ زرمینہ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ دانیہ کمرے میں نہیں، بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اذان کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ یہ کیا بول رہی ہیں؟ اندر ہی ہوگی، آپ اچھی طرح دیکھیں۔ وہ بھی یکدم پرشان ہوئے اٹھے۔ میں سب دیکھ چکی ہوں، تھوڑی دیر پہلے وہ کمرے میں ہی تھی، لیکن اب نہیں ہے۔ ان کی بات پہ رمیز شاہ نے پلٹ کے بیٹے کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پہ انتہا کا غصہ تھا۔ وہ انہی قدموں سے حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اچھا آپ کسی سے ذکر نہ کریں، اذان ڈھونڈ لائے گا اسے، رمیز شاہ نے بہن کو تسلی دی، تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہچکی بھر گئیں۔ انہیں اپنی بیٹی سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ اب اس سب کے بعد کیا اذان اس سے تعلق رکھے گا؟ ایک بھاگی ہوئی لڑکی کو کون اپناتا ہے؟ انہیں دانیہ پہ شدید غصہ آنے لگا تھا۔ دانیہ منزل کا تعین کیے بنا بھاگ رہی تھی، اسے بس اذان سے دور جانا تھا، اور کسی کو خبر ہو یا نہ ہو ملک ارباز تک یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی گاؤں میں گشت کر رہا تھا جب اسے وہ کمسن کلی دکھائی دی۔ خود پہ اچھی طرح شال لپیٹے وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ اس کے بالکل سامنے گاڑی روکتے وہ اسے سر سے پیر تک نہارنے لگا۔ اذان شاہ کی عزت سڑکوں پہ تھی۔ ملک ارباز کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ کیا لڑکی، کیا تمہیں مدد چاہیے؟ بہت نرمی سے دانیہ سے سوال کرتا وہ اپنی جیپ سے نیچے اترا تھا۔ دانیہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی، جبکہ چہرے کو اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ چلو آؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، جہاں کہو گی چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کے قریب آتا اسے بری طرح ہراساں کر گیا۔ دانیہ نے اپنے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔
رات کا پہر تھا۔ گاؤں والے تو شام ہوتے ہی اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے، ایسے میں رات کو وہ کس سے مدد مانگی؟ دانیہ یوں ہی اپنے قدم پیچھے لے جاتی گئی۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو؟ میں اذان شاہ تھوڑی ہوں، وحشی درندہ۔ میں تو ملک ارباز ہوں، بہت ہی نرم مزاج۔ مجھے لڑکیوں کو بہت نرمی سے ٹریٹ کرنا آتا ہے، اور میں غصہ بھی بالکل نہیں کرتا، چاہے تو آزما لو۔ ملک ارباز نے 2 قدم پہ فاصلے پہ رکتے ہوئے کہا۔ دانیہ تو اس کے الفاظ بالکل بھی متاثر نہ کر سکے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں موجود شیطانیت وہ دیکھ چکی تھی۔ پیچھے ہوتے وہ الٹے قدم بھاگی تھی کہ ملک ارباز نے کہکا لگایا اور واپس اپنی جیپ کی جانب بڑھتا ڈرائیور سے گاڑی اس کے پیچھے لینے کو بولا۔ دانیہ ڈر کے بھاگتی پیچھے پلٹ کے ایک نظر اس کو دیکھتی بری طرح لڑکھڑا کے منہ کے بل گرنے لگی کہ کسی کے فولادی سینے سے جا ٹکرائی۔ اس شخص نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے گرنے سے بچا لیا تھا۔ ملک ارباز کی گاڑی وہیں پیچھے رک گئی۔ سامنے ہی اذان خونخوار آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا۔ ملک ارباز نے منہ بناتے ڈرائیور کو گاڑی واپس موڑنے کا کہا۔ وہ اذان کے علاقے میں اذان شاہ سے پنگا نہیں لے سکتا تھا، اور تھا بھی DSP، کچھ بعید نہیں تھا، سیدھا جیل میں لے جا کے بند کر دیتا۔ اس کے واپس نکلتے ہی اذان نے غصے سے دانیہ کو دیکھا۔ دانیہ کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ بنا اسے کچھ کہے وہ حویلی واپس لیے پہنچا۔ اسے حویلی کے بیرونی حصے سے لیے اندر داخل ہوا تاکہ اس کی عزت پہ حرف نہ آئے۔ زرمینہ بیگم نے دانیہ کو صحیح سلامت دیکھا تو شکر کا کلمہ پڑھا۔ وہ ماں کے سینے سے لگنے کے لیے آگے بڑھی کہ انہوں نے زور کا ایک تھپڑ دانیہ کے گال پہ رکھ کے دیا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے جا گری۔ ماں کا مارا گیا تھپڑ اسے گال پہ کافی شدید لگا تھا۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ وہ بامشکل اٹھتے اپنے ہونٹ سے خون رستہ دیکھ حیران ہوئی کہ زرمینہ بیگم نے ایک اور تھپڑ اسی گال پہ اسے دوبارہ جھڑ دیا۔ اب کی بار اسے بری طرح چکر آئے تھے۔ وہ لہرا کے زمین بوس ہوئی۔ فروا بیگم نے زرمینہ کو روکا، جو اب چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ میری بیٹی نے مجھے آج کسی قابل نہیں چھوڑا، جی چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں۔ فروا بیگم نے زمین پہ گری دانیہ کو بمشکل سہارا دیتے اٹھایا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھتی ہچکی بھر گئی۔ خود کو سنبھالو زرمینہ، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں۔ باہر سب مہمان اکٹھے ہوئے ہیں، کیوں اپنی عزت کا تماشا خود بنا رہی ہو؟ جسے نہیں بھی پتا اسے بھی پتا چل جانا ہے، فروا بیگم نے غصے پر ضبط کرتے ہوئے کہا، جبکہ دانیہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ میرا آج کے بعد اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں۔ اذان سے کہیے اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ اس نے رخصتی والے دن حویلی سے بھاگ کے ثابت کر دیا ہے کہ میری تربیت میں کمی رہ گئی ہے، میں ایک اچھی ماں نہیں بن سکی۔ امی، دانیہ تڑپ کے ماں کی جانب بڑھی۔ خبردار جو میرے نزدیک بھی آئی، دور رہو مجھ سے۔ وہ رخ پھیر گئی۔ فروا بیگم نے موقع کی نزاکت دیکھتے دانیہ کو گھونگھٹ اڑا دیا اور باہر لے گئی، جہاں خواتین رشتہ دار موجود تھیں، لیکن تھوڑی دیر میں اس کی خراب طبیعت کا بہانہ بنا کے اسے ملازمہ کے ساتھ اذان کے کمرے کی جانب بھجوا دیا، جہاں سیج سجی تھی۔ دانیہ کے رونگٹے پھر سے کھڑے ہو گئے، جس سے بچنے کے لیے اس نے حویلی سے قدم باہر نکالا، پھر سے اسی کی قید میں آ گئی۔ دانیہ کا سانس خشک ہو رہا تھا۔ دانیہ پہ ایک بار پھر سے اذان کا خوف طاری ہونے لگا۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا، آنے والا اذان ہی تھا۔ دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی تو گھونگھٹ میں وہ کانسن لڑکی اپنا دل حلق میں آتا محسوس کرنے لگی۔ اس کے پورے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اذان نے اپنی ویسٹ کوٹ اتار کے ایک طرف اچھالی۔ اگلے ہی پل وہ قمیض بھی اتار کے دور اچھال گیا۔ اس کے اندر شدید غصہ بھرا ہوا تھا۔ ملک ارباز نے اس کی عزت کو سڑکوں پہ دیکھا تھا۔ سد شکر تھا کہ اس نے دانیہ کو چھوا نہیں، ورنہ وہ ملک ارباز کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی کاٹ ڈالتا۔ آگے بڑھ کے غصے سے اس کا گھونگھٹ الٹا تو اس لڑکی کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا پڑا تھا، جیسے اس کا سانس رک سا گیا ہو۔ اس کے ایک گال پہ تھپڑوں کے نشان تھے، لیکن اس کا سانس نہ لینا اذان کے ہاتھ پیر پھلا گیا۔ دانیہ ہوش میں آؤ۔ اس کے چہرے پہ تھپکیاں دیتا وہ اس کو ہوش دلا رہا تھا، جس کا جسم بھی ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ اس پہ اذان کا خوف اس قدر چھایا تھا کہ وہ اپنے حواس میں ہی نہیں رہی تھی۔ اذان نے اس کے چہرے پہ جھکے اسے اپنی سانسیں بخشیں، اس کو بار بار ہوش دلا رہا تھا۔
جس کی آنکھیں کھلی تھیں لیکن وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ بنا پلک جھپکے وہ اذان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اذان نے اس کے چہرے پہ شدت سے جھکتے اس کی سانسوں کو کھینچا تھا کہ ایک جھٹکے سے وہ گہرا سانس بھر گئی۔ دانیہ، اوپن یور آئیز۔ اس کے لبوں پہ جھکے وہ دھیمی آواز میں سرگوشی کر رہا تھا۔ دانیہ کی سماعت سے اس کے الفاظ ٹکرائے تھے۔ اس کے لہجے میں درد تھا۔ دانیہ کو سانس لیتے دیکھ وہ اسے اپنی باہوں میں سختی سے بھینچ گیا اور گہرا سانس بھرا۔ ایک پل کو اسے لگا وہ دانیہ کو کھو چکا ہے۔ وہ اس سے اس قدر شدید خوف کھائے گی اذان کو اندازہ نہ تھا۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے وہ پھر سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کے لبوں پہ میٹھی میٹھی گستاخیاں کرنے لگا۔ وہ دینا تو اسے سزا چاہتا تھا لیکن اس کا ڈر دیکھتے وہ سب کچھ پس پشت ڈال گیا اور اسے خود سے قریب کر گیا۔ اذان سائیں۔ اذان اس کا دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھتے اس پہ سایہ فکن ہوا تو وہ گھبرا گئی۔ کوئی تکلیف نہیں دوں گا، کوئی سزا نہیں دوں گا، بس اپنا حق لوں گا جو رات کو چھوڑ دیا تمہاری کمسنی کی وجہ سے۔ کیسے خود پہ قابو پایا یہ دل ہی جانتا ہے، پر آپ تو وہ اپنی گرل فرینڈ سے محبت کرتے، وہ چیپٹر کلوز کر دیا تم نے۔ اذان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ عرصہ کے گھر گیا تھا جہاں اس پہ ایک راز کھلا۔ اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھیں کہ ڈی ایس پی کو کیسے قابو کرنا ہے۔ دل کو ایک طرف کر دو، ڈی ایس پی کو قابو کر لو، اور عرصہ بھی ان کی ہم خیال بن گئی تھی اور اذان شاہ اپنی محبت وہیں مار آیا۔ یہ بات وہ دانیہ سے چاہ کے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی محبت کا مذاق کیسے بنواتا؟ اس لیے اس نے دل سے دانیہ کو اپنانے کا فیصلہ کیا جو اس کے ماں باپ کی پسند تھی، لیکن دانیہ نے بھاگ کے پھر سے اذان شاہ کے غصے کو ہوا دی تھی، پر وہ بھی اب اترا گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دانیہ کا ننھا سا دل گھبرایا۔ ڈرنا بھی چاہیے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنی انگلیاں الجھائے شدت سے اس کے لبوں پہ جھپتا اس کو قابو کر گیا۔ دانیہ کی مزاحمت بھی دم توڑ گئی۔ رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ نیم روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں سب کچھ بھلاتے دو جسم ایک جان ہو گئے۔ امی معاف کر دینا۔ وہ کوئی 10ویں بار ان سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن زرمینہ بھی اسے بالکل معاف کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ جب اذان سائی نے معاف کر دیا ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہی؟ آپ نے تو مجھے کل 2 تھپڑ بھی مارے، وہ نہ روٹھے انداز میں بولی۔ میرا بس چلتا تو تھپڑوں سے تمہارا منہ لال کر دیتی۔ وہ غصے سے ماتھے پہ بل ڈالے بولی، پھپھو آپ نے تو کل دانیہ پہ ہاتھ اٹھا لیا، دوبارہ مت اٹھائیے گا۔ میری بیوی ہے یہ، میری ذمہ داری۔ اور بابا، میں دانیہ کو شہر لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ وہیں میرے ساتھ رہے گی اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھے گی۔ اذان کی بات پہ زرمینہ کی آنکھ میں آنسو بھر آئے۔ دانیہ کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں۔ ڈی ایس پی تو کمال نکلا، میں ایویں ڈر رہی تھی۔ پیار بھری نگاہ سے اذان کو دیکھا تو وہ اسے پیار بھری گھوری سے نواز گیا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، وہاں اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ تم مجھے وہی ساڑی دوبارہ پہن کر دکھاؤ گی جسے دیکھتے میری آنکھوں میں خماری چھائی تھی۔ سرگوشیہ انداز میں کہتے وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتا باہر نکل گیا، جبکہ دانیہ کے چہرے پہ شرمیلی سی مسکان سج گئی۔